بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمائیں کہ جو شخص جب کسی سوال کے جواب میں شرح صدر شفائے قلب نہ ہو، صاف جواب دے کہ ہماری سمجھ میں نہیں آیا، کیونکہ ہر سوال کے لیے ضرور نہیں کہ اس کا جواب ہی دیا جائے، نیز یہ بھی تو جواب ہے کہ ہم کو معلوم نہیں، لیکن لوگ جواب دینا ضروری سمجھتے ہیں، خاص شفائے قلب ہو یا نہ۔ یہ جائز نہیں جب تک شفائے قلب نہ ہو کسی مسئلے کا جواب نہ دیا جائے۔ اس ملفوظ میں حضرت ثانوی رحمہ اللہ تعالی نے جواب دینے کا اصول بیان فرمایا۔ کوئی سوال کرے اس کا جواب شریعت کے اصولوں کے مطابق پورا معلوم ہو پھر تو جواب دے، اگر شک ہو تو جواب نہ دے۔ القول باللا ادری نصف العلم، یہ کہہ دینا کہ مجھے نہیں آتا یہ بھی آدھا علم ہے، یہ بھی آدھا علم ہے۔ جہل نہیں ہے، آدھا علم۔ مجھے نہیں آتا، کسی اور سے آپ پوچھ لیں، مجھے نہیں آتا، کسی اور سے آپ پوچھ لیں۔ دنیا میں بتانے والے تھوڑے، فوق کل ذی علم علیم، ایک سے دوسرا بڑھ کر ہے، دوسرے سے تیسرا بڑھ کر ہے۔ اس لیے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ سب سوالوں کا جواب ایک ہی شخص کو آتا ہو۔ وہ عالم کل تو نہیں ہے نا، عالم کل تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے آپ سوال کر سکتے ہیں تو کر لیں، خواب میں کر لیں، بیداری میں کر لیں، وہ ہر چیز کو جانتے ہیں۔ انسان کسی مسئلے کو جانتا ہے، کسی کو نہیں جانتا۔ جس کو نہیں جانتا وہاں کہہ دے مجھے نہیں آتا۔ کھینچ تان کر غلط سلط جواب دے دینا یہ غلطی ہے، یہ دوسرے کو گمراہ کرنا، غلطی پر ڈالنا ہے۔ ٹھیک جواب پورا تسلی والا آتا ہے تو جواب دے، نہیں آتا تو نہ دے۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا تھا بل مسئول عنہا بأعلم من السائل، بل مسئول عنہا بأعلم من السائل۔ تم نے سوال کیا ہے متی الساعہ، قیامت کب آئے گی، مجھے اس کا جواب نہیں آتا۔ اس میں سوال کرنے والا اور جواب دینے والا دونوں برابر ہیں۔ قیامت ضرور آئے گی، یہ تمہیں بھی معلوم مجھے بھی معلوم۔ کب آئے گی نہ تمہیں معلوم نہ مجھے معلوم۔ بل مسئول عنہا بأعلم من السائل، جواب دینے والا اور سوال کرنے والا دونوں برابر ہیں۔ نہ مجھے معلوم کب آئے گی نہ تمہیں معلوم کب آئے گی۔ یہ جواب دے دیا، حالانکہ
اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ جاننے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو بھی جو جواب نہیں آتا تھا فرما دیا مجھے جواب نہیں آتا۔ کوئی شان میں کمی نہیں ہو گئی۔ اگر ہم کہہ دیں گے کہ ہمیں جواب نہیں آتا، ہماری شان میں کون سی کمی آ جائے گی؟ کوئی کمی نہیں آئے گی، بلکہ سائل کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جواب تحقیق کے بعد دیتے ہیں، پتہ ہو تو جواب دیتے ہیں، شک ہو تو نہیں دیتے۔ سائل کی زیادہ تسلی ہو جائے گی۔ اس لیے جس سوال کا جواب نہ آتا ہو وہاں یہی کہہ دینا کافی ہے کہ مجھے اس کا جواب نہیں آتا۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں، جواب دینے کا یہی طریقہ۔ جواب دینے والا اگر کہ مفتی ہو، عالم ہو، جی ہاں جی ہاں، پھر بھی تو ہو سکتا ہے کسی ایک مسئلے کا جواب نہ آئے، اس لیے یہ کہہ دینا کہ مجھے جواب نہیں آتا کچھ حرج نہیں، کچھ حرج نہیں، یہ بھی تو ایک جواب ہی ہے نا، یہ بھی تو ایک جواب ہی ہے نا کہ مجھے جواب نہیں آتا۔ اس لیے کھینچ تان کر غلط سلط جواب دے دینا یہ غلط ہے، یہ تو دوسرے کو گمراہ کرنا ہے، غلط راستے پر ڈالنا ہے۔ صحیح یہی ہے کہ کہہ دو کہ مجھے اس کا جواب نہیں آتا، تاکہ وہ کسی اور سے پوچھ لے۔ اس سے بڑھ کر جاننے والے بہت موجود ہیں، اس سے بڑھ کر جاننے والے بہت موجود ہیں، ان میں سے کسی سے پوچھ لے۔ موسیٰ علیہ السلام کی مچھلی کو زیادہ علم تھا موسیٰ علیہ السلام سے۔ مچھلی نے دیکھا یہ خضر علیہ السلام ہیں تو وہ چھلانگ لگا کر کود گئی، موسیٰ علیہ السلام کو پتہ ہی نہیں چلا۔ مچھلی کو زیادہ علم تھا، خضر علیہ السلام کہاں بیٹھے ہیں، اس لیے مچھلی ساتھ دی تھی کہ دیکھو جب اس مچھلی میں کوئی عجیب چیز دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ خضر علیہ السلام وہی ہیں۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام سوئے ہوئے تھے، ان کا جو ساتھی تھا وہ جاگ رہا تھا، تو مچھلی بھنی ہوئی رکھی تھی کھانے کے لیے، مچھلی کے ٹکڑے کر کے بھون کر کھانے کے لیے رکھے ہوئے تھے۔ تو اس نے کیا دیکھا کہ وہ ٹکڑے جڑ گئے، مچھلی سالم ہو گئی اور چھلانگ لگا کر سمندر میں چلی گئی۔ اس نے سوچا کہ موسیٰ علیہ السلام ابھی سوئے ہوئے ہیں، ذرا اٹھتے ہیں تو میں ان کو بتاؤں گا کہ مچھلی ہماری چلی گئی۔ جی ہاں جی ہاں، لیکن جب اٹھے اس وقت بتانا بھول گیا۔ وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ، شیطان نے بھلا دیا، شیطان نے بھلا دیا، نہیں بتا سکتے۔ آگے کچھ دور گئے تو ابھی لاؤ مچھلی لاؤ، کچھ بھوک لگ گئی، اسے یاد رکھو مچھلی تو ہماری جا چکی سمندر میں، اس وقت بتایا، کہا کہ وہی تو ملنا ہے انہوں نے جن کے لیے ہم سفر کر کے آئے،
بھاگے، الٹے بھاگے۔ جہاں مچھلی گم ہوئی تھی وہاں پہنچے تو واقعہ علیہ السلام سمندر کے اوپر چادر بچھا کر لیٹے ہوئے، سمندر پر سمندر کے اوپر کپڑا بچھا کر اوپر آرام سے لیٹے ہوئے ہیں، ڈوب بھی نہیں رہے۔ تو ان کو آ کر سلام کیا، کہا کہ سلام تو یہاں کہاں، دنیا میں کوئی سلامتی نہیں ہے، تم کون؟ میں موسیٰ ہوں، بنی اسرائیل کے موسیٰ، ہاں بنی اسرائیل کا موسیٰ۔ اس وقت شروع ہوئی بات کہ جو آپ کو علم آتا ہے مجھے بھی سکھا دے۔ فرمانے کہ تم آپ میرے ساتھ ٹھہر نہیں سکتے، حالانکہ نبی ہیں، نبی وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ صبر نہیں کر سکتے، کیوں؟ کیف تصبر علی ما لم تحط به علما، آپ کو پوری تفصیل معلوم نہیں ہوگی تو صبر کیسے کریں گے؟ گرنی نہیں، میں آپ کے ساتھ پورا صبر کروں گا، مجھے اپنے ساتھ رکھیں، مجھے اپنا علم سکھائیں، لیکن نہیں صبر کر سکے کیونکہ تفسیر معلوم نہیں تھی۔ تو دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کو تفسیر معلوم نہیں تھی، مچھلی کو بھی علم زیادہ تھا، خضر علیہ السلام کو علم زیادہ تھا، تو اس میں ان کی کوئی کمزوری نہیں، خرابی نہیں، جتنا اللہ تعالیٰ نے علم دے دیا اتنا مل گیا، دیا اس سے زیادہ نہیں ملا، اس لیے گھبرائے نہیں، کہہ دے کہ مجھے معلوم نہیں، یہ بھی ایک جواب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ نصیب